اور اسٹیج پر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے شاعر۔ صدر کا یہ ہوتا ہے ڈائلیما کہ سامعین تھک چکے ہوتے ہیں اور بہت تاخیر ہو چکی ہوتی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے، اور سعود عثمانی صاحب کو جلدی جانا تھا، یہ صرف میرے لیے تشریف فرما ہے۔ مجھے بہت سی باتیں بھی کرنی ہیں اور مختصر بھی کرنی ہیں، تو مختصر پہلے حصے میں میں اپنے اور آفتاب کے تعلقات کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا، اور دوسرے حصے میں صرف اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میرا اور آفتاب کا تعلق اس وقت سے ہے جب ہم دونوں 19 برس کے تھے، 19 برس کے تھے جب ہم شہر سبزہ و گل ڈھاکہ میں اترے، اور یہ قسمت کی بات ہے کہ اس کے مجھے ملنے سے پہلے ہی ہمارا تعلق اس طرح قائم ہو چکا تھا کہ میں نے بی اے میں 472 نمبر لیے تھے 700 میں سے، اور پنڈی ڈویژن میں ٹاپ کیا تھا، اور اتنے ہی نمبر آفتاب نے لیے تھے، لیکن لاہور میں اتنے نمبروں کے ساتھ ٹاپ نہیں کیا جا سکتا تھا، یہاں کمپٹیشن زیادہ تھا۔ تو یہ ایک تعلق پہلے ہی سے قائم تھا۔ وہ جو مجید امجد نے کہا ہے کہ جو تم ہو برق نشیمن تو میں نشیمن برق، الجھ گئے ہیں ہمارے نصیب، کیا کہنا۔ تو ان کو میں نے ریسیو کیا، آفتاب کو، پھر ہم اکٹھے رہے وہاں 3 سال، کیونکہ سیاسی کشیدگی کی وجہ سے جو ڈگری ہم نے 2 سال میں لینا تھی اس میں 3 سال لگ گئے، اور یہ سارا وقت ہم نے اکٹھا گزارا۔ ہم نے پورے مشرقی پاکستان کی، بنگلہ دیش کی سیر کی، آموں کے باغ تھے، تالاب تھے جن کے اندر پتھر کی سیڑھیاں گرتی تھیں، آم کے اور لیچی کے اور املی کے باغات تھے۔ ہم نے سلہٹ ہم اکٹھے گئے جہاں ہم ایک لانچ میں سوئے رات کو، جہاں سے 40 میل تھا آسام کا بارڈر، جہاں ہم بارڈر تک گئے۔ پھر ہم نے رانگامتی، چٹاگانگ، کپتائی، میمن سنگھ، بہت سارے علاقے اکٹھے دیکھے۔ اس کے بعد جب ہم واپس آئے تو ہم نے بینک میں اپلائی کیا دونوں نے، تو ہم دونوں سلیکٹ ہو گئے۔ ہمیں نوکریاں اس طرح ملتی رہی ہیں جس طرح چھلیاں بکتی ہیں اور بٹتی ہیں۔ میں نے جوائن کرنے کے 3-4 دن بعد چھوڑا، اس نے کچھ ہفتے بعد چھوڑا۔ پھر ہم نے لیکچرشپ کے لیے اپلائی کیا، تو مجھے یاد ہے کہ اکنامکس میں 3 اسامیاں تھیں اور 118 امیدوار تھے، تو ان 3 میں سے 2 ہم نے لی۔ میری پوسٹنگ تلگنگ میں ہوئی اور اس کی جہلم میں نے جوائن نہیں کیا، اس نے جوائن کیا۔ پھر ہم سی ایس ایس میں بیٹھے، میں اس سے 1 سال پہلے بیٹھا، اور امین حیدر کی طرح میں سیکشن افسر ہوا۔ پھر وہ ملٹری لینڈز کنٹونمنٹ میں آیا اور اس کی پہلی پوسٹنگ بنوں میں ہوئی۔ تو میں ایک دن بیٹھا تھا تو وہ آیا تو کہنے لگا چلو بنوں چلتے ہیں، تو اس کے ساتھ میں گیا، ہم ٹرین میں گئے۔ پھر ہم نے ریپیٹ کیا، تو میں آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس میں آیا اور وہ ڈی ایم جی میں آیا، جو اس کے لیے بالکل انفٹ تھی۔ اس کو کسی ایسی سروس میں جانا چاہیے تھا جس میں پولیٹیشنز کا مداخلت نہیں ہوتی، جیسے سائمہ کی اور امین حیدر کی سروس ہے، یا جیسے میری سروس تھی۔ تو اس میں وہ فن نہیں تھا جو سیاستدانوں کو قابو کر سکتا ہے، اور وہ فن صرف دروغ گوئی پر مشتمل ہے۔ ہم اسے بہت سمجھاتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ چیزیں کیریئر کے لیے ہیں، تو تم تھوڑا سا میں اسے کہا کرتا تھا کہ ہیڈ آن کولیجن نہ کرو، سائڈیں مارا کرو۔ تو وہ کہتا تھا کہ نہیں، جو ہیڈ آن کولیجن کرنے میں مزہ آتا ہے وہ سائڈیں مارنے میں۔ سائڈیں تو ہم بھی مارتے رہے، لیکن ہماری سروس اتفاق سے ایسی تھی جس میں کوئی سیاسی مداخلت کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، اور چونکہ یہ سروسز جو ریونیو کی ہیں ہماری، اور ان کی یہ چونکہ مشکل ہیں، تو اس میں فوجی بھی نہیں آتے۔ تو ڈی ایم جی میں تو فوجی بھی آتے ہیں، کیونکہ اس میں
اس میں بہت روب ہے اور اس میں بہت پرکس ہیں. تو پھر آفتاب کے جو اپنے کلیگ تھے وہ اس کے ساتھ بہت حسد کرتے تھے اس کی ذہانت کی وجہ سے اور اس کی صاف گوئی کی وجہ سے. میں اپنے 73 ایئرز میں، میری عمر، یہ کدھر گیا ہے میرا پرانا دوست، 75 سال نہیں ہے، غلام حسین ساجد، کیونکہ غلام حسین ساجد کی اور میری دوستی کو بھی 54-55 سال ہو رہے ہیں. تو اپنی 73 ایئرز لائف میں میں صرف 3 آدمیوں سے متاثر ہوا ہوں کہ وہ ذہین ہیں، کیونکہ ہم بدقسمتی سے ہماری ساخت ایسی ہے آوانوں کی کہ ہم متاثر نہیں ہوتے، ہم متاثرین کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں. اور ان 3 آدمیوں میں ایک آفتاب تھا، یعنی کہ وہ آخری 1 ہفتہ پڑھتا تھا، صرف آخری 1 ہفتہ، اور ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا. جب میں ایم اے کر کے واپس آیا تو وہ وہیں رہا، اس نے لاء کرنا تھا. تو اب مجھے نہیں پتہ، مجھے بہت محتاط ہو کر گفتگو کرنی ہے کیونکہ اس کے بچے بھی بیٹھے ہیں اور اس کی بہو بھی بیٹھی ہے. ڈان کے جو پہلے ایڈیٹر تھے وہ الطاف حسین تھے اور وہ کلکتہ یونیورسٹی میں تھے، اور وہاں ہندو میجورٹی کو یہ ڈر تھا کہ وہ انگریزی میں ٹاپ کریں گے. ٹاپ تو انہوں نے کرنا تھا، تو ان کو نیچے گرانے کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ ایک لڑکی خوبصورت لگا دی، اور الطاف حسین نے خود بھی ٹاپ کیا اور اس کو بھی اچھے نمبر دلوائے. تو آفتاب نے جب لاء کیا تو دوست تھی میری بھی اور ان کی بھی، شاہینہ، تو آفتاب نے خود بھی لاء میں بڑے اچھے نمبر دیے اور اس کو بھی پاس کروایا. پھر ہمارا بہت، میں چونکہ اسلام آباد میں رہتا تھا اور اسلام آباد میں بیوروکریٹس کا آنا بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ جن علاقوں میں رہتا تھا وہاں میرا کم جانا ہوتا تھا. لاہور جب تھا یا تلگنگ تو وہ جب بھی بلاتا تھا مشاعروں میں، ویسے بھی اس کا آتا تھا کہ تم آ جاؤ کچھ دن کے لیے. تو وہ اسلام آباد میں میرے پاس ہی ٹھہرتا تھا. یہ ہمیں گاڑیاں اور ریسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس اور یہ ساری چیزیں تو بعد میں ملی ہیں، اور میرے اور آفتاب کے بچوں کو نہیں پتہ کہ اصل زندگی کیا ہے، کیونکہ ہم نے سکریچ سے شروع کیا تھا، صفر سے شروع کیا تھا. اور یہ بھی بڑی اچھی خوش قسمتی ہے کہ جہاں ہم نے ختم کیا تھا وہاں تم لوگ شروع کر رہے ہو. تو وہ میرے گھر ہی رہتا تھا، اور میرے والد صاحب اور والدہ سے اور میرے بھائی سے جب اس کی وفات کی خبر ہوئی تو میرا چھوٹا بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے لیے ٹافیاں لاتے تھے، اور میرے والد صاحب سے اس کا بہت قریبی تعلق تھا. منظور احمد شاہ صاحب جو دادا تھے ان کے، وہ بھی جب کوئی آفتاب کو سمجھانے کی بات ہوتی تھی تو شاہ صاحب اور میرے والد صاحب بہت زیادہ نرم تھے، اور نرمی سے کوئی بات آفتاب کو نہیں سمجھائی جا سکتی تھی. تو وہ بھی مجھے کہتے تھے کہ اس کو یہ بات سمجھانی ہے. بہرحال جب میرے والد صاحب کی وفات ہوئی تو اس کے بعد وہ آیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے قبرستان جانا ہے. تو وہاں وہ آلتی پالتی مار کر بہت دیر بیٹھا رہا اور روتا رہا. آخری دنوں میں جب سائمہ نے کی، یہ ہماری 54 ایئرز تھے، وہ بہرحال 50 سال اس نے کہے، تو اس دن وہ بہت رو رہا تھا بات بات پر. تو میں جب گھر گیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے کہا کہ وہ رونے والا ہے نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو میری بیوی، بچے اور میرے بھائی اور میرے ماں باپ بہت زیادہ اس کے قریب تھے. بلکہ ایک دفعہ اس نے اپنی امی جان کو بھجوایا شمس الرحمان کے ساتھ، تو میں نے ہی ان کو ڈاکٹر کو دکھایا تھا. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تو وہ کہنے لگی نہیں، یہ ایسے ہی تم خیال کر رہے ہو. تو اس کے چند دن بعد جب وہ جیلم میں ہمارے ایک اور دوست کامن بیمار تھے، فضل حسین شاہ صاحب، آیا تو مجھ سے بات کی، کافی دیر بات کرتا رہا. اور اس کے دوسرے یا تیسرے دن جب صبح میں نے دیکھا سائمہ کا فیس بک پر تو یقین نہیں آیا مجھے. اور جب اس کا سائمہ نے اسلام آباد کے تعزیتی ریفرنس کا جب وہ دیا، اس کو کیا کہتے ہیں، ایک کارڈ ٹائپ، تو ہمارے جو اپنے گھر کا ایک گروپ ہے بچوں کا اور ہمارا،
واٹس ایپ کا، تو اس میں نے وہ لگا کر بچوں کو بھیجا کہ یہ دن بھی آنا تھا۔ میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ آفتاب احمد شاہ انتقال کر جائے گا اور پھر اس کے شہر شہر اس کی تعزیتی ریفرنس میں مجھے جانا ہوگا۔ یہ اس کی نیکی ہے سائمہ کی۔ ابھی شاید سعود عثمانی ذکر کر رہے تھے کہ دوستوں، والد کے دوستوں کو یاد رکھنا حدیث میں بھی آیا ہے، تو اس کی بچی کی، ہماری بیٹی کی نیکی ہے اور سعادت مندی ہے اس کی، اور خدا ان کو سلامت رکھے اور اپنے باپ کا نام روشن کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ میری اور آفتاب کی تو خیر بہت لمبی کہانی ہے، اور میری جو رینگتی ہوئی زیر تکمیل آٹو بایوگرافی ہے اس میں بہت زیادہ ذکر ہے آفتاب کا، اگر مکمل ہو سکی تو۔ اور اس میں اب میں نے کچھ حصے وہ کاٹ دیے ہیں جو میں اس کی زندگی میں شاید نہ کاٹتا۔ اب میں آفتاب کے بارے میں باتیں کروں گا کہ 3-4 چیزیں اس میں ایسی تھیں جو اس کے لیے جو بہت بڑی خصوصیات ہیں اور جو اس کی نام نہاد ظاہری کیریئر کی ترقی میں رکاوٹ بنی۔ ایک تو وہ ضرورت سے زیادہ صاف گو تھا، اور شاید امین کہہ رہا تھا کہ مرافقت، میرا خیال ہے کہ اس نے ساری زندگی کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی بات اس نے چھپا کر یا بچا کر نہیں کی، جو بات ہوتی تھی صاف کہتا تھا اور منہ پر کہتا تھا۔ میں ایک دفعہ اس کے دفتر میں بیٹھا تھا جب وہ یہاں ڈپٹی سیکریٹری تھا، تو اس کا کوئی سینئر تھا، تو اس سے وہ بات کر رہا تھا، تو پھر میں نے اسے کہا کہ یہ اس طریقے سے بات نہیں کرنی، تھوڑا سا اس میں تو کہنے لگا نہیں میں تو اسی طرح ہی بات کروں گا، اور اسی طرح رہا۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ بہت ہی ذہین آدمی تھا، اور میں چونکہ میرا اور اس کا ایک بیچ کا فرق تھا، میں لاسٹ پری کامن سے تھا اور وہ فرسٹ کامن سے تھا، تو وہ تقریباً ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ میں اس کے بہت سے دوستوں کو، کلیگس کو جانتا ہوں، اور ان میں سے ایک آدھ ہمارے ساتھ ڈھاکہ یونیورسٹی میں بھی تھے، وداؤٹ نیمنگ اینی باڈی۔ دے ور ویری obviously and without any concealment they were jealous of his hyper intelligence، یعنی جتنی ذہانت آفتاب میں تھی، یعنی وہ اگر کوئی آدمی ایک بات 10 منٹ میں سمجھتا ہے تو یوں سمجھیں کہ ایٹ اسکیل آف 10 وہ 2 منٹ میں سمجھ جاتا تھا، اور وہ اتنی جامع انگریزی اور اتنی مرصع انگریزی لکھتا تھا کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ پڑھتا پڑھتا تو ہے نہیں ہمارے سامنے، گھومتا رہتا ہے۔ کیونکہ موصوف جب آئے اور میرے چارج میں اور میرے پاس سوئے، جس میں بدقسمتی سے میں نے ان سے اصرار نہیں کیا کہ تم بستر پر سو، تو وہ بہت ہی اسکنی تھا۔ اس کو امین کو اگر آپ تھوڑا سا، کیونکہ یہ تو اب یو مسٹ بی 13 ہو، تو وہ تو 19 کے تھے ہم، تو تھوڑا سا اس کو ریڈیوس کر لیں اور بال زیادہ کر لیں تو بالکل یہی وہ جو قرآن شریف میں ہے نا کانہ ہو، بالکل ایک جیسا۔ تو دوسرے دن وہ غائب ہو گیا، صبح سے غائب ہوا اور شام تک نہیں آیا۔ تو میں نے کہا وہ تو مجھ سے پوچھیں گے، کیونکہ میرے پاس فیڈرل گورنمنٹ کا اسکالرشپ تھا اور اس کے پاس ایسٹ پاکستان گورنمنٹ کا اسکالرشپ تھا۔ تو میں نے کہا وہ جو خاتون انچارج ہے وہ، اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ تم چونکہ پہلے آئے ہو 10 دن، تو تم نے اس کو لک آفٹر کرنا ہے، کمرہ اس کو 1 دن بعد ملے گا۔ اب سارا دن وہاں، وہ اس کا زمانہ تو تھا نہیں، موبائل کا زمانہ نہیں تھا۔ تو شام کو جب یہ آیا تو میاں والی سٹائل کا ایک لمبا سا کرتا اور تہمد نیچے۔ تو میں نے کہا تم کہاں گئے تھے؟ کہنے لگا میں سارا ڈھاکہ پھر کے آیا ہوں، آج پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتا رہا۔ تو بہت ہی نڈر اور صاف گو آدمی تھا، اور وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی سروس کے لوگ اس کے ساتھ، اس کے سامنے تو نہیں، اس کے بہت جیلس ہوتے تھے جب میں نے اس کو کہا کہ تم مردم شناس نہیں ہو۔ تلون بھی بہت تھا مزاج میں، کسی ایک بات پر قائم بہت دیر تک نہیں رہ سکتے تھے، آپ بچوں کو تو زیادہ معلوم ہے۔ اس کا ٹیلنٹ جو تھا وہ کبھی اوپر نہیں آ سکا۔ وہ اگر فارن سروس میں جاتا یا کسی ریونیو سروس میں آتا تو اس نے بہت اوپر ٹاپ کرنا تھا، لیکن ڈی ایم جی ایک ایسی سروس ہے کہ
اس کے بارے میں کیا کہا جائے. ہم اگر کچھ کہتے ہیں تو ڈی ایم جی والے کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ آپ کو ملی نہیں، لیکن ان کا جو سٹائل ہے اس میں ذہین آدمی، آنیسٹ آدمی اور سچ بولنے والا آدمی، یہ 3 صفات جس کی ہوں وہ ڈی ایم جی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا. بلکہ آفتاب احمد شاہ سے ایک شعر پڑھا کرتے تھے اقبال کا، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، تو چلنے والے پنجابی میں جو چلنے والے ہیں وہ وہاں پر کامیاب ہوتے ہیں. تو اس پر یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اس کے بچے بہت ذہین ہیں اور بہت 2 سول سروس میں ہیں اور ایک فوج میں ہیں. تو اس کو میں کہا کرتا تھا کہ تمہاری کوشش کے باوجود بچے بہت اچھے رہے. تو ان کے لیے دعائیں ہیں بہت سی، اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ باپ کی کلیات کا دیباچہ بھی میں نے لکھا، اور بیٹی کے مجموعہ کلام جو انشاءاللہ جلد آ جائے گا اس کا دیباچہ بھی میں نے لکھا. میں نے جب اس نے مجھے کہا کہ اس کا تم نے دیباچہ لکھنا ہے سائمہ کا، تو میں نے کہا کہ تم خود لکھو، تو کہنے لگا نہیں تم نے لکھنا ہے. تو سائمہ میری بھی بیٹی ہے، ہمارے بچوں کی عمریں ایک جیسی ہیں. 75-76 میں آپ پیدا ہوئی ہیں، تو 76 میں میرا بڑا بیٹا پیدا ہوا. ساری چیزیں ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہیں، لیکن مجھے یہی سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنا دیانتدار اور سچ بولنے والا شخص ہمیں بتائے بغیر اچانک چلا گیا. یہ آخری بات اس نے اچھی نہیں کی. بہت شکریہ. بہت شکریہ.